محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ان 4 روحانی دلی اور کائناتی نشانیوں کی جو بتاتی ہیں اللہ نے آپ کی شادی آپ کے پسندیدہ شخص سے لکھ دی ہے۔ یہ نشانیاں عام نہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو نصیب، روح، دل، دعا اور کائنات سے جڑی ہوتی ہیں۔ اگر یہ 4 نشانیاں آپ کی زندگی میں دکھیں تو سمجھ لیجئے گا اللہ کے کچھ فیصلے زمین پر نہیں دل کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ نشانی نمبر 1، پہلی نشانی، دل کا لگاتار ایک ہی دشا میں کھینچ جانا۔ چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود دنیا میں ہزاروں چہرے ملتے ہیں، ہزاروں آوازیں سنائی دیتی ہیں، ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن دل پھر بھی ایک ہی جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ دل کو کھینچنے والا انسان نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ڈالا گیا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ جتنا بھولنا چاہیں دل پھر وہی لوٹ آئے، سب ختم کرنے کا ارادہ ہو پر دل اجازت نہ دے، حالات بگڑ جائیں مگر امید دل میں زندہ رہے، ٹوٹ کر بھی رجحان اسی کی طرف رہے، تو یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ دل میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ دل بار بار اسی جگہ کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ روح وہیں کھینچتی ہے جہاں اس کی پہچان ہوتی ہے۔ روح اسی انسان سے جڑتی ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہو۔ ایک انسان روز یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ اگر یہ میرا نہیں تو اسے میرے دل سے نکال دے۔ وہ روتا، بھولنے کی کوشش کرتا، پر دل ہر بار ٹوٹ کر اسی کے پاس واپس لوٹ جاتا۔ آخر میں اسے سمجھ آیا کہ جسے دل سے نہیں نکال پایا وہ اللہ کی طرف سے دل میں رکھا ہوا تھا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو یہ نشانی ہے۔ دل کا ایک ہی طرف کھینچنا اتفاق نہیں، یہ تقدیر کا بلاوا ہوتا ہے۔ دوسری نشانی، دعا کا خود بخود اسی شخص کی طرف مڑ جانا۔ چاہیں روکنا چاہیں تب بھی یہ نشانی سب سے تگڑی ہے۔ دعا وہ وقت ہے جب انسان سب سے سچا ہوتا ہے، کیونکہ دعا میں دل جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر دعا کرتے ہوئے اس کا نام خود ہی زبان پر آ جائے، روکنے کی کوشش کریں پھر بھی وہی سامنے آ جائے، سجدے میں جاتے ہی دل میں اس کے لیے نرمی اتر آئے، دل اس کی خیر کی دعا کرے نہ کہ بس تمنا، اس کے نام پر عجیب سکون محسوس ہو، تو یہ آپ کی چاہت نہیں، یہ آپ کے نصیب کی پکار ہے۔ دعا تقدیر کیوں دکھاتی ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی دعاؤں میں بس گیا ہے تو اللہ نے اس کا ذکر آپ کے دل میں رکھا ہے۔ ایک لڑکی ہر دعا میں اس کا نام لیتی تھی، دن رات کہتی، یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے اس سے بہتر دے، لیکن دل پھر بھی اسی کی خیر مانگتا۔ کچھ مہینوں بعد حالات بدلے، دونوں قریب آئے اور نکاح ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دعا دل سے نکلتی ہے اور اللہ دل میں وہی ڈالتا ہے جو نصیب کا حصہ ہو۔ دوستو، نمبر 3، تیسری نشانی، کائنات کا بار بار آپ کو اسی شخص کی طرف لے آنا۔ چاہیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں، کائنات کا اپنا ایک نظام ہے۔ کچھ باتیں اتفاق نہیں، قدرت کے تیار کیے ہوئے واقعے یہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور بارے میں سوچ رہے ہو پر اشارہ اسی کا ملے، کوئی شبد اس کی یاد جگا دے، کوئی جگہ، کوئی لمحہ، کوئی آواز اسی کی طرف لے جائے، دوستوں کی بات چیت میں اچانک اس کا نام آ جائے، خوابوں میں بار بار وہی چہرہ آئے، چھوڑ دینا چاہے پر کوئی وجہ بن جائے کہ وہی پھر سامنے آ جائے، تو یہ ہاتھ سے نہیں، کائنات کے اشارے ہیں۔ یہ اشارے تب آتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ کچھ سمجھیں۔ جب کائنات راستہ بناتی ہے تو راستے آسان ہونے لگتے ہیں۔ وہی شخص بار بار سامنے آتا ہے، دل کے سوالوں کے جواب ملنے لگتے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی اشارہ دینے لگتی ہیں، دل میں ایک گائیڈنگ فورس پیدا ہوتی ہے۔ اگر زندگی آپ کو بار بار ایک ہی موڑ پر لے کر کھڑی کرے، جوڑے، تو سمجھ لیجئے گا یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے آپ کے دل کے لیے چنا ہے۔ دوستو، چوتھی نشانی، اس شخص کی وجہ سے آپ کا کردار، سوچ اور ایمان بہتر ہونا۔
دوستو چوتھی نشانی یہ سب سے بڑی نشانی ہے، محبت وہ نہیں جو دل میں آگ لگا دے، محبت وہ ہے جو دل کو اللہ تک پہنچا دے۔ اگر کوئی شخص آپ کو گناہ سے دور کر دے، حیا بڑھا دے، سوچ کو نرم کر دے، شخصیت کو نکھار دے، اخلاق بہتر کر دے، اللہ کی یاد دلائے، آپ کو بہتر انسان بنا دے، تو یقین کیجیے گا یہ محبت عام نہیں، یہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تبدیلی نصیب کی سب سے مضبوط نشانی حقیقی محبت برباد نہیں کرتی، سنوارتی ہے۔ اگر کسی کے آنے سے عبادت بہتر ہو جائے، دل میں پاکیزگی آئے، نیت صاف ہو، گناہوں سے دور ہو جائیں، تو سمجھ لیجیے گا وہ انسان اللہ کی رحمت ہے، اور شاید وہی آپ کا نصیب ہے۔ دوستو زندگی کے کچھ راز انسان نہیں سمجھ پاتا، لیکن دل انہیں برسوں محسوس کرتا ہے۔ یہ ہاتھ کی لکیروں میں نہیں، دل کی دھڑکنوں اور روح کی دشاؤں میں لکھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نصیب کو پڑھ لیتے ہیں، کچھ اسے نظر انداز کر کے عمر بھر کا سکون کھو دیتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کے ہر فیصلے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کوئی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، لیکن کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ دعا جو ٹوٹے دل، بے چین روح اور سچی نیت سے مانگی جائے۔ دوستو اللہ دل توڑنے والا نہیں، وہ صرف آپ کو اتنا وقت دیتا ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے، نیت پاک ہو جائے، اور آپ وہی چاہے جو آپ کے لیے واقعی بہتر ہو۔ کبھی کبھی اللہ کسی کو روک کر، دور کر کے، یہاں تک کہ دیر کروا کر بھی آپ کی تقدیر کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز جلدی مل جائے وہ آزمائش بن سکتی ہے، لیکن جو وقت کے بعد ملے وہ نعمت بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، کچھ لوگ نصیب کے پنوں سے آتے ہیں، کچھ دعاؤں کے پھلسروپ ملتے ہیں، کچھ درد سہنے کے بعد اللہ انہیں راحت بنا کر بھیجتا ہے۔ اور سب سے خاص بات، جو شخص آپ کے نصیب میں ہوتا ہے وہ کھو کر بھی کھوتا نہیں، وہ دور ہو کر بھی دور نہیں رہتا، وہ بچھڑ کر بھی لوٹ آتا ہے، کیونکہ ایسے رشتے زمین کے فیصلوں سے نہیں، آسمان کے فیصلوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایسے نصیب نہ حالات بدلتے ہیں، نہ وقت توڑ پاتا ہے، نہ دوری مٹا پاتی ہے۔ جو آپ کا مقدر ہو وہ ہزار رکاوٹوں کے بعد بھی آخرکار آپ تک پہنچ ہی جاتا ہے، چاہے دنیا برود کرے، چاہے راستے بدل جائیں، چاہے حالات الٹ جائیں۔ لیکن جب رب کہہ دیتا ہے یہ تمہارے لیے ہے، تو پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، کیونکہ دل کا فیصلہ زمین پر نہیں لکھا جاتا، دل کا فیصلہ انسان طے نہیں کرتا، یہ فیصلہ عرش الہی پر لکھا جاتا ہے، اور جو وہاں لکھ دیا جائے وہ نہ مٹتا ہے نہ بدلتا ہے، صرف وقت آنے پر سامنے ہوتا ہے۔ اے اللہ، اگر یہ میرا نصیب ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اس کی تڑپ سے آزاد کر دے۔ اے میرے رب، مجھے وہ نصیب عطا فرما جس میں سکون، بھلائی اور تیری رضا شامل ہو۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔